نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلے یہ بات کلپ میں واضح کی تھی کہ محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حرمت والا مہینہ تھا، روزوں کا مہینہ تھا، اور خصوصاً 10 محرم جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح، آزادی، نجات کا دن تھا، اور اس میں اہل کتاب اور مسلمان جو تھے وہ فتح کی خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اور فرعون اور اس کے جتنے حامی تھے ان کو اللہ نے اس دن ڈبویا تھا اور کافروں کو شکست دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم اس جو ہے نا وہ کلپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے انوائرمنٹ میں، ماحول کے اندر محرم الحرام کو کیا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ مہینہ تو اس جو ہے مسلمانوں کی فتح کا تھا اور فرعونوں کی سرکوبی کا تھا اور خوشی کا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، اور روزوں کا مہینہ تھا۔ لیکن آج اب ہم جب اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہمیں محرم الحرام کے بارے میں کچھ ایسے باتیں اور سٹیٹس نظر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں دائیں بائیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو اور بوڑھے جوان عورتیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ جو ہے وہ رونے کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ شاید کہ یہ مہینہ جو ہے وہ نوحے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر زد و کوب کیا جائے، بالوں کو نوچا جائے اور گریبان پھاڑے جائیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیٹا جائے، زنجیر زنی کی جائے یا تلوار زنی کی جائے، خود کو نقصان پہنچایا جائے، اپنا ہی خون بہایا جائے، اپنے سر میں مٹی ڈالی جائے اور اپنے بالوں کو نوچا جائے، گلیوں بازاروں کے اندر ننگے پاؤں چلا جائے۔ شاید جب ہمارا آج کا بچہ یہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹیٹس شاید کہ ہمیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر، فرامین کے اندر، تو وہاں یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ اہل سنہ کی کتابوں کو دیکھ لیں، اہل تشیع، شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کا آپ دیکھیں، آپ ذاکرین سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، سب یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنے آپ کو کاٹنا، اور یہ جو ہے وہ عورتوں کا جو ہے وہ پردہ اتار کے ننگے سر گھومنا، ننگے پاؤں گھومنا، بالوں کو نوچنا، چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ تھپڑ مارنا، یہ ساری چیزیں شیعہ اور سنی دونوں مبلغین منع کریں گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں کی کتابوں کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو وہ ہے جس کو سب منع کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے آ گیا ہے؟ یہ ایسے آ گیا ہے جب ہم لوگ کسی کام کے اوپر تحقیق نہیں کرتے تو ایک بھیڑ چال میں چلتے ہیں، دیکھے دکھائے شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں، جبکہ سب شیعہ سنی دونوں طرف سے واعظین، نصیحت کرنے والے علماء کرام اور مبلغین، ذاکرین، وہ سب منع کرتے ہیں ایسی چیزوں سے، ایسی خرافات سے، اور نہ اس کو عقل جائز قرار دیتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو زد و کوب کرے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس چیز سے بہت زیادہ منع فرمایا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر عربی نمبر انٹرنیشنل جو ہے اس کے مطابق 934 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جو امت چھوڑے گی نہیں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک یہ ہے نوحہ، فوت ہونے والے کے اوپر جو ہے نا وہ زد و کوب کرنا، اپنے آپ کو فوت ہو گیا ہے جو اس کے بعد ماتم کرنا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مارنا پیٹنا۔ فرمایا تم یہ نہیں چھوڑتے، یہ کام جاہلیت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے 1294 نمبر پہ 1294، آپ نے فرمایا لیس منا، ہم مسلمانوں میں سے ایسا شخص نہیں ہے، ایسی عورت نہیں ہے، ایسی کوئی جان مسلمانوں میں سے اپنا شمار مت کرے جس نے لاتم الخدودہ، چہرے کو پیٹا، شکل جیوبہ، گریبان پھاڑے، ودا بدا والجاہلیت، اور جاہلیت کی آوازیں لگائی، پکار کی اور شور و غل کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے منع کر گئے تھے کہ کسی بھی فوت ہونے والے کے اوپر
تم نے یہ کام نہیں کرنا، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے نا وہ مصیبت کو برداشت کرنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے وہ کتنا غم کا دن تھا، لیکن آپ کے بعد اصحاب رسول نے ایسا تو نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا میر حمزہ کیسے شہید ہوئے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ جو جسم مسلح کیا گیا، جسم کاٹ دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا نا۔ اور نہ ہی ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے اصحاب جو ہیں آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں آپ کے لخت جگر ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ وفات پا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ ہی جو ہے نا وہ گریبان چاک کیے، نہ سر پہ مٹی ڈالی، نہ ناخنوں کے ساتھ سر کو نوچا، کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بے صبری والی باتیں نہیں کی۔ اور آپ کی زندگی میں روزانہ کتنے صحابہ کے آپ نے جو ہے نا وہ جنگوں کے اندر لاشیں اٹھائے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے لیے تھا سب کچھ، اللہ رب العالمین لے گئے۔ تو اسلام ہماری یہ تعلیم کرتا ہے، یہ ہماری تربیت ہمیں اسلام ایسے دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم آج کرتے ہیں تو یہ اسلام اس کے اگینسٹ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے صبر کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو دیکھیں۔ یقیناً جو ہے نا وہ جس طرح واقعہ کربلا میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بہت دکھ ہے، یقیناً ہمارا سینہ جو ہے نا وہ دل جلتا ہے کہ آل نبی جو ہے نا وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ دکھ اسلام کی ہسٹری اس سے بھری ہوئی ہے۔ محرم میں یکم محرم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین منبر مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مار کر شہید کر دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تو ہسٹری اسلام کی ایسے ہی ہے، صبر کے اوپر ہے، اور اذیتیں مصیبتیں تو ہیں، لیکن اب اگر ہم ان دنوں کو لے کر اس دن میں بازاروں میں چلنا پھرنا شروع کر دیں اور سر کے بال نوچنا شروع کر دیں، چہرے کے اوپر مٹی ڈالیں، اپنے آپ کو زد و کوب کریں، زنجیر زنی کریں، تلوار بازی کریں اور خون بہائیں اپنا، یہ جو چیز ہے یہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہی جو ہے نا وہ فقہ جعفری اس کی اجازت دیتی ہے، نہ شیعہ بھی اس سے منع کرتے ہیں اور سنی بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ خود سے ایسے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ یہ اس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں ماحول کے اندر تو ہمیں یہ ایسا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ محرم ایسا نہیں تھا جیسا ہم نے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری رہنمائی کی ہے، تاکہ ہم حقیقی مسلمان بن جائیں اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ آمین۔